بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد میرے بھائی، رمضان کی مقدس اور مبارک راتیں اور دن اپنی انتہا کو پہنچنے کو ہیں۔ 1-2 دن اور رہ گئے۔ آج کا دن پورے سال میں آتا رہتا ہے۔ جمعے کا دن خود مبارک دن ہے۔ اللہ نے اس دن کے اندر بڑی خصوصیات رکھی ہیں۔ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت آدم کو بنائیں تو مٹی جتنے رنگ کی، جتنے طرح کی تھی، ساری مٹیوں کو جمع کیا۔ کوئی سیاہ، کوئی سفید، کوئی مٹیالی، کوئی زمین ایسی ہے جو پیدا کرتی ہے، کوئی زمین ایسی ہے جس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، کوئی زمین ایسی ہے کہ اس میں بیج ڈالو تو بیج بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ جتنی خصوصیات مٹیوں کے اندر ہیں، ہر طرح کی مٹی لے کر کے آدم کے جسم کو بنایا، وہ تمام خصوصیات آدمیوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ رنگ سفید بھی ہیں، مٹیالے بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، مزاج میں سختی بھی ہے، پتھریلا مزاج بھی ہے، نرمی بھی ہے، خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہے، نکال کر پھینک دینے کی صلاحیت، ہر جتنی طرح کی مٹی تھی، ہر طرح کی خصوصیت آدمی کے اندر پائی جاتی ہے۔ آدمی کو بنانے کے لیے جس دن کا انتخاب کیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جمعے کا دن ہے۔ پھر دنیا میں بنایا، دنیا کی مٹیوں سے بنایا، اور یہاں دنیا میں بنا کر کے اور پھر جنت کے اندر لے گئے، وہاں رکھا۔ جنت میں لے جانے کے لیے اور پھر روح پھونک کر اس کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے آتے، کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ اور عجیب بات ہے کہ آدم سے غلطی ہو گئی۔ عہد ہوا تھا آدم سے کہ اس درخت کے پاس نہیں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ کچھ دنوں کے بعد جو آدم نے عہد کیا تھا بھول گئے، دماغ سے نکل گئی بات، اور شیطان نے بہکایا، اور بالکل الٹی بات۔ اگر آدم اس درخت کے پاس نہ جاتے
تو شاید جنت میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ شیطان نے کہا لے لو، چلے جاؤ، توڑ لو، نہیں تو ہمیشہ رہنے سے محروم ہو جاؤ گے۔ الٹی بات بالکل، یا تو بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ یہاں سے۔ قرآن کہتا ہے یہ ہوا کیوں؟ اللہ سے جو وعدہ ہوا تھا فنسیا، آدم بھول گئے اسے وعدے کو۔ اور آدم شیطان کے وہ اچھا رفیق صحیح سمجھے اور پھنس گئے۔ کہا نکلو۔ جنت میں رہتے رہتے جنت سے باہر جانے کا جو حکم ہوا، اگرچہ بظاہر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جنت میں رہتے رہتے نکل گئے، لگتا ہے کہ بڑا عتاب ہے، لیکن عتاب نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، نکالا اور دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں آئے تو جو مقصد تھا پہلے سے زمین و آسمان اور پہاڑ اور درخت بنانے کا، وہ مقصد ابھی تک کسی کام کا، اب آیا مقصد سامنے۔ آدم کو یہاں بھیج دیا۔ جنت میں ان کی نسل نہیں چل سکتی تھی، جنت میں پیدا ہونے اور مرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ان کی نسل کا چلنا یہ تو دنیا میں ہو سکتا تھا، اب یہ نسل چلے گی تو اس کے اندر نوح پیدا ہوں گے، ادریس نبی آئیں گے، شیس آئیں گے، ابراہیم آئیں گے، اسحاق آئیں گے، اسماعیل آئیں گے، ہود آئیں گے، صالح آئیں گے۔ یہ تمام کے تمام آتے 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 اور آخر میں آقا انعامدار سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ جنت میں تھوڑا ہی آتے، یہاں آئے تو اس اتارنے کے لیے بھی بہت بڑی نعمت، اس ساری دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد، اور یہاں سے پیدا ہو کر کے مر کر پھر جنت میں جا کر جنت کو آباد کرنے کا مقصد دنیا سے پیدا ہوتا ہے۔ یہاں تمہاری اولاد پیدا کریں گے، اس اولاد کے لیے قیامت تک کے لیے انبیاء بھیجتے رہیں گے، آخر میں نبی آخر الزمان کو بھیجیں گے۔ جو لوگ ان انبیاء کے قدم بقدم چلیں گے پھر ان سے جنت کو آباد کیا جائے گا۔ ابھی تو تمہیں بھیجا جا رہا ہے دنیا میں، لیکن دنیا میں جا کر کے پھر اسی جنت کو آباد بھی کرانا ہے، وہ تمہاری اولاد آباد کرے گی۔ اب آدم کو یہ پتہ نہیں تھا، دنیا میں آ تو گئے، اور ایک غلطی ہوئی تھی ظاہری، اس غلطی کی بنیاد پر جو بھول کر ہوئی تھی، قرآن خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بھول گئے تھے۔ دنیا میں آئے تو آدم نہیں جانتے تھے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اسے راضی کیسے کیا جائے۔ کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں تھی، پہلی بھول تھی آدم سے۔
آدم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر آدمی سے یا مجھ سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی معافی کیسے ہو۔ اب یہ اللہ ارحم الراحمین ہے، بندوں کو راہ حق دکھلانے والا ہے، صراط مستقیم، جس صراط مستقیم کو ہر نماز میں مانگتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ میں نے کہا تھا وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ جو آپ نے جن لوگوں پر نعمت برسائی ہے ان کا راستہ۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن پر آپ نے نعمت برسائی ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ لوگ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم راستہ ہے۔ ان کا راستہ دنیا ہی سے ملے گا، اس لیے کہ وہ لوگ دنیا میں اتارے جائیں گے، آدم تمہاری اولاد میں اتارے جائیں گے، انبیاء پیدا کیے جائیں گے۔ ابھی تو تم تنہا ہو جنت میں آدم، تمہاری اولاد نہیں ہے، لیکن ہم نے نظام دنیا کا ایسا بنایا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ، یہاں اولاد نہیں پیدا ہوگی، وہاں پیدا ہوگی اولاد۔ پھر دنیا کی رنگ رلیاں، مزے، ان کے اندر بہک کر ہمارے راستے کو بھول جاؤ، اپنے اللہ کو بھول جاؤ۔ ہم اللہ کو یاد دلانے کے لیے برابر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، سینکڑوں اور ہزاروں نبی بھیجیں گے ہدایت کے لیے، جو اسی جنت کی آبادی کے لیے تم کو راہ حق بتلائیں گے، اور وہ برابر بتلاتے رہے۔ چونکہ جہنم پیدا کی گئی تھی، جہنم کو بھی بھرنا تھا، گویا کہ جنت سے آدم کو نکالنا انجام کے اعتبار سے اسی جنت کو پھر آباد کرنا ہے، اور اسی جہنم کو بھرنا بھی ہے۔ جنت اور جہنم دونوں پہلے سے بنا دیے گئے، اب مسئلہ ہے کہ جنت میں رہے گا کون؟ فرشتوں کے لیے جنت بنی ہے؟ نہیں، جس طرح یہ زمین آدمی کے لیے بنی ہے، اللہ نے جنت بھی آدمی کے لیے بنائی ہے، اور وہ آدمی آدم کی اولاد ہے۔ وہ جنت میں جائیں گے کیسے؟ دنیا کی رنگ رلیاں، دنیا کی سرسبزی و شادابی، اس میں پھنس کر کے رہ جائیں گے؟ نہیں، انہیں راہ حق دکھلانے کے لیے، صراط مستقیم بتانے کے لیے پیدا کیا جائے گا انبیاء کو، وہ انبیاء راہ حق دکھلائیں گے۔ دنیا میں اتارنے کے لیے آدم کو جمعے کے دن کا انتخاب کیا گیا، اور جب آدم سے غلطی ہوئی، اور آدم جانتے نہیں تھے کہ غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی کیسے مانگی جائے، تو قرآن کہتا ہے
فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ کی طرف سے آدم نے اپنے دل میں کچھ کلمات، یعنی قرآن کہتا ہے کلمات کا مطلب ہے کہ وہ طریقہ، وہ کلمات، وہ آیت، وہ بات جو اللہ سے مانگو گے تو اللہ معاف کر دے گا، وہ بھی آدم کے اوپر اتارے۔ کہتے ہیں وہ بھی جمعے کے دن اتارے گئے۔ اور وہ کلمات کیا تھے جن سے معاف ہو جائے گا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں بھول گیا تھا، نہیں، میں تو اپنے قصور کو مانتا ہوں۔ ہم نے ظلم کر لیا اپنے اوپر، یہ نہیں کہ بھول گیا، کیا وہ آپ نے تو فرما دیا تھا، ہماری ہی غلطی ہے۔ اعتراف قصور، اپنی غلطی کو مان لینا۔ اب آپ معاف فرما دیجئے، اگر ہمارے اس قصور کو معاف نہیں کریں گے تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فتاب علیہ، اسے بتلایا آدم کو، آدم نے ان کلمات سے مانگا بول کر کے، اللہ نے فوراً معاف بھی کر دیا۔ اللہ تو معاف فرمانے والے ہیں۔ اس معافی کے لیے بھی اسی جمعے کے دن کا انتخاب کیا۔ یہ تو اس دنیا کی ابتدا ہے۔ اب آدم آ گئے دنیا میں، حوا بھی ان کے ساتھ دنیا میں آئی، اولاد کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا، یہ دنیا آباد بھی ہونے لگی، ماننے والے جنت میں، نہ ماننے والے جہنم کے کندے بھی بنتے رہے۔ ابتدا دنیا کی، آدم کا دنیا میں اترنا، یہ جنت کی آبادی ہے۔ اور ایک دن آئے گا جب صبح صبح کا وقت ہوگا، لوگ اپنے کاروبار زندگی میں لگے ہوں گے، اس وقت قیامت کا قیام بھی ہوگا اور نفخ صور ہوگا، اور ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ ابتدا بھی جمعے کے دن اور یہ قیامت کا دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ قیامت کا قیام، قیامت کا آنا، قیامت کہا جاتا ہے جس دن دنیا کا سارا بنایا ہوا نظام اللہ ختم کر دے گا۔ اس دن، آج تو دنیا میں بڑی حکومتیں ہیں، ہر آدمی حاکم اپنا مانتا ہے، دیکھتا نہیں، گناہ کرتا ہے دھڑلے سے کرتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، داڑھی مڈاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ کو غصہ ہوگا قیامت کے دن، اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے بتاؤ۔ بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا کا مالک اپنے آپ کو سمجھتے تھے، آج ہیں موجود، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی مائی کا لال نہیں ہوگا جو زبان کھول دے۔ آپ پوچھیں گے بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، کوئی کچھ نہیں بول سکے گا، اللہ خود بول کے جواب دیں گے، للہ الواحد القہار۔
یہ تو قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن کے حالات کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس طرح، قرآن کے اندر بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک تو وہ قیامت ہے جس کو قیامت کبریٰ، بڑی قیامت کہا جاتا ہے، وہ تو جب آئے گی، لیکن ایک اور بھی قیامت ہے جس کو چھوٹی قیامت کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان قامت قیامته، جس دن آدمی مرے گا اس کی قیامت تو اسی دن کھڑی ہو گئی۔ ایک تو وہ قیامت ہے جب ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، وہ تو بڑی قیامت ہے، لیکن ہر آدمی پر قیامت کو آنا ہے۔ اس سے کیا؟ قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ وہ کیا ہے؟ آدمی جیسے مرا، وہ حالات جو بڑی قیامت میں اس کے لیے سامنے آئیں گے، آج ہی سے اس حالات کے نمونے سامنے آنے لگیں گے۔ اگر وہ جنتی ہے تو خدا کی رحمت برسنے لگے گی، اس کو دکھلایا جائے گا کہ تیری جگہ یہ جگہ ہے۔ اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ ہر آدمی کی قیامت جس دن وہ مرے گا، اسی دن سے اس کی قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ جو معاملہ اس کے ساتھ قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کرے گا، اگر اس دن اس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملنا ہے، اگر اس دن اس کو جنت میں جانا ہے، اگر اس دن جہنم سے اسے صحت و سلامتی کے ساتھ پار کر لینا ہے، اس کے آثار آج ہی سے قبر میں شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پوچھا جائے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے قبر میں؟ ربی اللہ، یہ وہی آثار ہیں اس قیامت کے۔ اس سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ یہ وہی ہے جو وہاں ہونا تھا، یہاں سے شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی مبارک صورت سامنے لائی جائے گی، کہا جائے گا بتا یہ کون ہے؟ کہے گا ھذا محمد رسول اللہ، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، رسول اللہ ہیں۔ چوتھا سوال کیا جائے گا تو نے اس کو پہچانا کیسے؟ یہ عرب میں پیدا ہوئے، تو ہندوستان میں پیدا ہوا، دنیا میں کہاں پیدا ہوا؟ 1000 2000 5000 سال کے بعد پیدا ہوا، تو نے کیسے دیکھا؟ ان کی تو کوئی تصویر بھی نہیں ہے۔ قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ، یہ تو جس کتاب کو اللہ کی لے کر آئے تھے، میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، قرآن کو۔ میں نے اس کتاب کو رسول اللہ پر اتری ہوئی اللہ کی کتاب مانا ہے، یہی سمجھ کر پڑھتا تھا میں۔ میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے جو میرا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اس قیامت میں ہونے والا ہے، اسی دنیا کے اندر
انسان کے ساتھ ہوگا وہ قیامت سامنے. اسی کو کہا جاتا ہے چھوٹی قیامت. کیا مطلب؟ جنت میں نہیں جانا ہے. اللہ فرمائیں گے البسوہ من الجنت وافرشوہ من الجنت. اس نے میرے بندے نے بالکل صحیح جواب دیے ہیں تم کو. اس کو جنت کا لباس لا کر پہنا دو اور جنت کا بستر قبر میں بچھا کے سلا دو. اب قیامت کے دنوں کے کیا مطلب ہے؟ قیامت صغریٰ پر سے قیامت کبریٰ تک آرام سے بے خبر کر دو حالات سے. اب جب سور پھونکے گے تو ٹڈی دل کی در قرآن کہتا ہے کأنہم جراد منتشر. اپنی قبروں سے نگل کر اٹھائیے اور چلیں گے میدان محشر کی طرف. لیکن کب سے سو رہا تھا اس کو اللہ ہی جانتا ہے، کب پیدا کیا تھا اور کب قیامت آئے گی. یہ جو قیامت صغریٰ ہے جس کو فرما رہے ہیں اذا مات الانسان قامت قیامت. جب آدمی مرا تو اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو گئی. میرے بھائی یہ پتہ نہیں کہ قیامت صغریٰ کس کی کب آ جائے. خدا جانے اس مسجد سے نکلنا اٹھ کر گھر جانا بھی میسر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. خدا جانتا ہے رات بھی آتی ہے نہیں آتی ہے. خدا جانتا ہے کہ غروب بھی ہوتا ہے. کس کی موت کب آتی ہے یعنی کس کی قیامت کب شروع ہو جاتی ہے اللہ ہی جانتا ہے. ہمارا آنا، پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ سے مانگنا، رونا، سب کچھ اپنی قیامت کو آباد کرنے کے لیے ہے. اے اللہ اس قیامت صغریٰ کو صحیح فرما دیجئے جو نشانی ہے قیامت کبریٰ کی. آج خیر ہمارے لیے کر دیجئے. آپ نے اگر آج ہمارے لیے خیر کا دروازہ کھول دیا تو کل قیامت کبریٰ میں بھی ہمارے لیے خیر ہی خیر رہے. اسی کو مانگتے ہیں، اسی کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ کا کرم ہے کہ راتوں کو اٹھنا، اعتکاف کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی حضور میں رونا، اس کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی ہر آدمی کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس قیامت کے لیے صحیح راستہ ڈگر پر لگا دیا. وہ کب آئے گی اس کو تو اللہ جانتا ہے، لیکن قیامت صغریٰ آنے والی ہے، یہ سب اسی کی تیاری ہے. جو کچھ کیا جا رہا ہے اور 2-1 دن رہ گئے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے کہ اے اللہ اگر مقدر ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے دنیا کو چھوڑنا ہے تو اے اللہ حسن خاتمہ میسر کر. اور اگر زندگی ہے کہ اگلا رمضان آئے تو اے اللہ ایمان کی حفاظت کر. یہ ہر مومن کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو لمحات باقی رہ گئے ہیں، جو ساعات باقی ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ سے
خیر کے راستے کو جسے ہم ہر نماز میں مانتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء کے راستے پر جس کو اللہ آپ نے صراط مستقیم فرمایا ہے، اس راستے پر چلنے کی سعادت میسر فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آؤ بسم اللہ۔